بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر غفاری عرب کے ریگزاروں، پتھریلی چٹانوں اور سنگلاخ پہاڑوں میں سے بعض علاقے ایسے گرم، بنجر اور ہیبت ناک ہیں کہ وہاں صحرائی کیکٹس بھی مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی نجد کے ایک علاقے میں ایک انتہائی جفاکش قبیلہ غفار آباد تھا۔ ان لوگوں کا جینا مرنا راستے کے قافلے والوں سے بھتہ، چونگی یا ٹیکس لینا تھا۔ جو چون چران کرتا انہیں لوٹ لیتے۔ لوٹنے میں وہ ماہر تھے، پھر ان کے خوفناک گرم بنجر علاقے میں ان سے کون لڑنے کی ہمت کرتا۔ قافلے ارد گرد کے اونچے سنگلاخ نوکیلے پتھروں بھرے پہاڑوں پر چڑھنے کی نسبت ان کے قبیلے سے ہو کر چلنے پہ مجبور تھے۔ ابو ذر غفاری بھی انہی میں سے تھے، مگر کیکٹس خاردار بنجر چبھتے لوگوں میں رہ کے بھی ان کے اندر خوشنما، خوش رنگ، مہکتا گلاب کھلا ہوا تھا۔ ان کا دل کہتا تھا لوٹنا بری بات ہے، مگر مجبور تھے۔ کیا کرتے؟ چپ سوچتے رہتے۔ ان کا قبیلہ تو احترام والے، 4 مہینوں میں بھی اپنی لوٹ مار سے باز نہ آتا، مگر ان کا دل اپنے قبیلے کے ساتھ نہ تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق عرب کے ہر ریت کے ذرے پہ چڑھا، خوشبو بن کے چاروں طرف پھیلا، تو خوشبو ان کی ابو ذر کو بھی پہنچی۔ اپنے ایک ہم خیال بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق، جو کائنات کی ہر ذی روح کے لیے سلامتی کا محافظ سنا تھا، اس کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ وہ گئے، واپس آ گئے، کچھ بتایا، کچھ بتانا نہ آیا۔ تسلی نہ ہوئی ابو ذر کی، رخت سفر باندھا، خود گئے۔ ان دنوں قریش کے رؤسا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں پر بہت برہم تھے۔ اسلام کے پیغام کے وہ شروع کے دن تھے۔ ویسے بھی ابو ذر جس قبیلے کے تھے، اس کے نام سے کیوں اپنا تعارف کرواتے۔ حرم پاک میں زائر کی حیثیت سے آئے اور ٹھہرے رہے۔ کئی دن گزر گئے۔ سوچا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جائیں گے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی بھی عام لوگوں کی شکل صورت، لباس، قطع اور انداز سے الگ نہ ہوئے تھے۔ ساری عمر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوئی مخصوص شکل صورت یا پہچان نہ بنائی تھی۔ پہچانتے کیسے؟ حرم کعبہ میں آب زمزم پی کے انتظار میں رہے۔ 1-2 دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ایک کونے میں حرم کے بیٹھے دیکھتے رہے۔ تیسرے دن پوچھ لیا، آپ کسی کی تلاش میں ہیں؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، جی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر سمجھ کے کچھ ضیافت کی۔ اگلے دن پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ پھر پوچھا، جس کی تلاش میں آئے وہ ملے؟ نہیں۔ ابو ذر کم گو تھے۔ چند دن تک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے نووادی سے پوچھتے رہے۔ ابو ذر غفاری کی جھجک بھی شاید کچھ کم ہوئی۔ ایک دن قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولے، بہت دور سے ایک اشتیاق سے آیا ہوں، ایک عظیم ہستی سے ملنے کا شوق کھینچ لایا ہے۔ کن کا؟ وہ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، بولے، چلو ان سے ملاتا ہوں۔ انہی کا چھوٹا چچیرا محبوب بھائی ہوں، انہی کے گھر انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ خاردار کیکٹس کے اندر چھپا گلاب کھل کے مہک اٹھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، قرآن سنا، اچھے کاموں اور نیکی کی تلقین سنی، برائی سے بچنے کی توبہ کی۔ پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برائیاں ہو گئیں، چوریاں، ڈاکے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بس پھر کوئی خطا نہ ہو، جو ہوئی ان پہ شرمسار ہو۔ سیدنا ابو ذر غفاری کی تو کایا پلٹ گئی۔ حرم میں آئے تو با آواز بلند کلمہ حق پڑھ دیا۔ ابو جہل قسم کے لوگ وہاں جمع تھے، سب ان پہ دوڑے۔ وہ کئی تھے، ابو ذر اکیلے۔ پھر بھی جتنا زور تھا لڑنے والوں سے لڑے، لوگوں نے انہیں گرا دیا۔ قریب ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ لپک کے آئے اور اپنے مضبوط بھاری جسم کے ساتھ لوگوں کو پرے کیا، پھر ابو ذر کو بچاتے ہوئے ان کے اوپر لیٹ گئے۔ با آواز بلند مکے کے مشرکوں سے بولے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون؟ کئی آوازیں ابھریں۔ یہ غفاری قبیلے کا رئیس ہے، ابو ذر غفاری۔ ان کو تنگ کیا تو تمہارا کوئی قافلہ ان کے قبیلے کی راہ سے نہ گزر پائے گا۔
لوگ ابو ذر سے ایسے ڈر کے پیچھے ہٹے جیسے سامنے کوئی شیشناگ ہو۔ ابو ذر نے عباس سے زیر لب کہا، انہیں لڑنے دو، اب میں نے کسی کا قافلہ نہیں لوٹنا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھائیں، نہ لوٹنا، مگر اب تو بچو۔ سیدنا ابو ذر کا جی چاہتا تھا وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں رک جائیں، خدمت کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، واپس جاؤ، اپنے قبیلے میں پیغام حق پھیلاؤ، پھر جب میں ہجرت کر کے محفوظ مقام پہ چلا جاؤں تو میرے پاس آنا۔ ابو ذر نے حکم کی تعمیل کی، ساری عمر انتہائی سادہ فقر کی زندگی گزاری۔ حرم کی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار قرآن پاک کی سورت حمزہ کی ایک آیت پڑھی، رب کعبہ کی قسم، قیامت کے دن یہی لوگ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ سیدنا ابو ذر سہم گئے، سوچا کہ کہیں یہ بات میرے بارے میں تو نہیں۔ عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد نصیب کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زیادہ دولت مند ہیں، سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف خرچ کرتے ہیں۔ ساری عمر انہیں وہ آیت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی اس کی تفسیر یاد رہی۔ ساری عمر ان کا اثاثہ 4 بکریوں، 1 خچر، 1 اونٹ کے بالوں کے کمبل سے بنی خستہ جھگی اور 1 پیالے سے زیادہ نہ ہوا۔ حکم کی تعمیل میں بہت عرصہ اپنے قبیلے میں رہے، رفتہ رفتہ اپنے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد خندق کی جنگ کے دنوں مدینہ آ گئے، ہر طرف سے کٹ کے صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں دل نہ لگا، شام چلے گئے۔ مسلمان اس وقت امیر ہو گئے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کہ ویسے خالی ہاتھ، دنیا طلبی اور ہر عیش و عشرت سے دور، جو کوئی ملنے آتا پوچھتا، ابو ذر تمہارا سامان کدھر ہے؟ کہتے، مسافر ہوں، جہاں جانا ہے وہاں ہے۔ ایک بار شام کے گورنر نے احترام میں 3000 اشرفیاں بھرا تھیلا بھیج دیا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے، رقم واپس کرتے ہوئے بولے، گورنر کو کوئی اور ایسا شخص نہ ملا جس کا گمان اللہ پر کم ہو؟ کیا میں ہی اسے سب سے ذلیل ملا؟ ہجرت نبوی کے 20ویں سال ایک ویرانے میں جان دے دی، جس کی پیشین گوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، زمین کی پشت پر اور آسمان کے زیر سایہ کوئی شخص ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا نہیں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔